حضرت بلال حبشی کا نام اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم اور روشن علامت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ آپ کا شمار ان عظیم صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی جان اور مال ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ حضرت بلال حبشی نہ صرف ایمان کی پختگی اور قربانی کی مثال ہیں، بلکہ ان کی زندگی ہمیں صبر، ثابت قدمی اور اللہ کی رضا کی کوشش کرنے کا درس دیتی ہے۔ حضرت بلال کا تعلق حبشہ سے تھا اور آپ ایک غلام تھے۔ آپ کی زندگی کی ابتدا غلامی میں ہوئی اور آپ کا نام بلال بن رباح تھا۔ حضرت بلال کا اسلام قبول کرنا اس وقت کے مشکل ترین حالات میں بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس وقت اسلام کو چھپ کر اختیار کرنا بہت مشکل اور خطرناک تھا۔ جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو آپ کے مالک امیہ بن خلف نے آپ کو سخت اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ حضرت بلال کے ایمان کو توڑا نہ جا سکا اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تکالیف برداشت کی۔ حضرت بلال نے اللہ کی رضا کی خاطر ان تکالیف کو خوشی سے قبول کیا اور آپ کی زبان پر ہمیشہ وہی الفاظ رہے کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اسلام میں بہت عظیم مقام حاصل تھا، حضرت بلال کی حالت دیکھ کر بہت غمگین ہوئے۔ آپ نے حضرت بلال کو آزادی دلانے کے لیے ان کی غلامی ختم کی اور انہیں آزاد کروا دیا۔ حضرت ابوبکر کا یہ عمل حضرت بلال کی عظمت کی ایک اور علامت بن گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت بلال کا تعلق بہت خاص تھا۔ حضرت ابوبکر کی شخصیت میں کرم، سخاوت اور انسانیت کی خوبیاں تھیں، اور ان کا حضرت بلال کے ساتھ حسن سلوک مسلمانوں کے درمیان ایک عظیم مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال کو وہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن مقرر کیا۔ آپ نے پہلی اذان دی جو اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ اذان دینے کا عمل حضرت بلال کی عظمت اور ان کے ایمان کی پختگی کی ایک نمایاں نشانی بن گیا۔ حضرت بلال کے اذان دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کی اذان دینے کی آواز قیامت کے دن تک سنائی دے گی۔ حضرت بلال کی اذان، جو کہ مسلمانوں کے لیے روحانی سکون کا باعث بنتی ہے، دراصل ان کی ایمان کی پختگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت کی نشانی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیگر صحابہ کرام کے ساتھ بھی بڑی خوشگوار اور محبت بھری تھی۔ حضرت بلال نے اپنے تمام صحابہ کے ساتھ بھائی چارے کا مظاہرہ کیا اور ان کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا تعلق بہت خاص تھا۔ حضرت عمر جب بھی حضرت بلال سے ملتے، ان کا احترام کرتے اور ان کی قربانیوں کی عظمت کو تسلیم کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا، اگر تم بلال کو دیکھو تو یاد رکھو کہ یہ وہی شخص ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی اذان قیامت تک سنائی دے گی۔ اسی طرح حضرت بلال کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بہت پیارا تعلق تھا۔ حضرت علی ہمیشہ حضرت بلال کے عزم و ہمت کی تعریف اور ان کی قربانیوں کو سراہتے تھے۔ قرآن مجید میں کئی ایسی آیات آئی ہیں جو ایمان اور صبر کی اہمیت پر زور دیتی ہیں، اور حضرت بلال کی زندگی ان آیات کے عین مطابق تھی۔ جس طرح قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے اور ان کے لیے جنت کی راہیں کھول دیتا ہے۔ حضرت بلال کی حالت اور ان کی جدوجہد اس آیت کا بہترین نمونہ تھی۔ انہوں نے ایمان کی پختگی کے ذریعے اللہ کی رضا کی راہ اختیار کی اور اس کی مدد حاصل کی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والے ہیں۔ حضرت بلال نے اپنی جان، مال اور عزت اللہ کے راستے میں قربان کی۔ ان کا جہاد اور قربانی اس آیت کی مکمل تشریح ہے۔ حضرت بلال کی فضیلت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آئی ہیں۔ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں
جو بلال سے بہتر ہو، وہ تم سب سے افضل ہے۔ حضرت بلال کی اس فضیلت کی مثال ہمیں ان کے کردار اور قربانیوں میں ملتی ہے، جو ان کے ایمان کی پختگی اور اللہ کی رضا کے لیے کی گئی قربانیوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کی اذان دینے کی آواز قیامت کے دن تک سنائی دے گی۔ حضرت بلال کی اذان نہ صرف اس وقت بلکہ قیامت تک مسلمانوں کی دلوں میں جیتی جاگتی ہے۔ حضرت بلال حبشی کی عظمت کا ایک اور نشان جنت میں ان کے قدموں کی آواز ہے۔ حضرت بلال کی فضیلت اور قربانیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بھی تسلیم کیا۔ آپ کی وفات کے بعد ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو خواب میں دیکھا اور حضرت بلال سے پوچھا، تم جنت میں کس طرح داخل ہوئے ہو؟ حضرت بلال نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں جنت میں ہر بار قدم رکھتا ہوں تو میری قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے، یہ تمہارے ایمان کی پختگی اور تمہارے صبر کا نتیجہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت بلال کی اللہ کے راستے میں کی گئی قربانیاں اور ان کا ایمان ایسا تھا کہ جنت میں ان کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرت بلال کے قدموں کی آواز جنت کے اندر اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کی قربانیوں کو نہ صرف دنیا میں قبول کیا بلکہ ان کو جنت میں عزت اور مقام دیا۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت بلال کا ایمان اور ان کی قربانیاں قیامت تک یاد رکھی جائیں گی اور جنت میں ان کا یہ اعزاز ہمیشہ برقرار رہے گا۔ حضرت بلال حبشی کا انتقال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہوا۔ حضرت بلال کا انتقال ایک ایسا لمحہ تھا جس میں صحابہ کرام بھی غمگین ہوئے۔ حضرت بلال نے آخری وقت میں بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی زبان پر اللہ کی تعریف کی۔ ان کی آخری دعا میں یہ الفاظ تھے کہ اللہ کی رضا کی محبت، اللہ کی رضا کی محبت، اے اللہ میں تیرے راستے میں ایمان کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تک تمہارا دل خوش نہیں ہوا بلال؟ حضرت بلال حبشی کی زندگی ایک عظیم پیغام ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی پختگی، صبر اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا جذبہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ حضرت بلال کا کردار اور ان کی قربانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قسم کی آزمائش کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضرت بلال کا کردار اور ان کا شرف ہمیشہ مسلمانوں کی دلوں میں زندہ رہے گا اور ان کا نام ہمیشہ اذان کی آواز میں سنایا جائے گا۔